الحمدللہ لیس کمثلہ وہو علی کل شیء قدیر والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم رسول رحمت للعالمین۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اثرات ایک صدی، 2 صدی یا 4 صدی نہیں، صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، اور ان کے نقوش پا پر زمانہ اپنی لائن اور لینتھ سیٹ کرتا ہے۔ وہ جو حیدر قرار ہو، عین اللہ ہو، ید اللہ ہو، اسد اللہ ہو، شاہ مرداں، شیر یزداں اور قوت پروردگار ہو، تو پھر اس کی شخصیت کا اور مثال کا اور مقام کا کیا کہنا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں فرزند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو فہم و فراست، علمی قابلیت اور دین کی سمجھ اتنی عطا فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو باب العلم کہا۔ حالانکہ صحابی اور بھی علم والے تھے، لیکن یہ رتبہ اور یہ شرف صرف مولا علی شیر خدا کو ہی نصیب ہوا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں تشریف فرما ہے کہ ایک کیس آپ کے سامنے آتا ہے۔ ایک شخص ہے جو جھگڑا کر رہا ہے کہ 3 اشخاص ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 17 اونٹ ہیں، ان میں سے میں نے 1/3 لینا ہے، اس نے 1/9 لینا ہے، اور اس نے 1/6 لینا ہے، تو 17 اونٹ ہے، آپ نے اس میں سے کسی کو کاٹنا بھی نہیں ہے اور ان کو ان کے حصوں کے مطابق دے دینا ہے۔ اصل میں وہ شخص منافق تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ مولا علی شیر خدا کا علم کا رتبہ کیا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے اپنے غلام کو آواز دی، قنبر جاؤ بیت المال سے 1 اونٹ لے آؤ، لیکن اس پہ نشان لگا دینا۔ اب ہو گیا 18 اونٹ۔ آپ نے ان سے کہا بتاؤ کتنے ہیں، انہوں نے بتا دیا، کہا کہ جس نے 1/3 لینا ہے یہ اس میں سے 3 لے جائے اور فارغ ہو جائے۔ پھر دوسرے سے کہا کہ 1/6 جس نے لینا ہے اس میں سے 6 نکالے اور چلا جائے۔ اچھا، پر باقی کیا رہ گیا؟ 6 اور 2 8 اور 10 اور 8 18، باقی رہ گئے 10۔ فرمایا جاؤ جس نے 9 لینے ہیں وہ 9 لے کر چلا جائے۔ 1 اونٹ جو بیت المال کا تھا، فرمایا جاؤ یہ بیت المال میں واپس کراؤ۔ اور وہ تینوں اشخاص دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ ہی علم کے باب ہیں، اور وہ علم کا اعلیٰ مقام ہے آپ کو حاصل کہ کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ کیسر روم کے دربار میں کوئی شخص بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو، 3 سوال پوچھتا ہوں ان کے جواب دو۔ تو کیسر روم کہنے لگا کہ مجھے تو ان سوالوں کے جواب نہیں آتے، یہ درباریوں میں سے کسی سے پوچھ لو۔ درباریوں میں سے پوچھا تو کوئی بھی نہ بتا سکا۔ ایک 450 سال کا عمر کا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام سلمان فارسی تھا۔ وہ کہنے لگا او اللہ کے بندے، ان میں سے کوئی جواب نہیں دے سکتا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جاؤ کوفہ کی جامعہ مسجد میں، ممبر مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوگا، بڑا بزرگ ہے، تو اس سے جا کر سوال پوچھنا۔ اب اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس نے جامعہ مسجد میں آیا تو کہنے لگا کہ میں 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کن لوگوں سے کہا؟ تو ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا مولا علی شیر خدا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں جواب دے دیں گے۔ کوفہ کی جامعہ مسجد میں گیا، ابھی سوال نہ کیے تھے، تو آپ نے دور سے آواز دی اپنے غلام قنبر کو، قنبر ایک شخص آیا، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ آئے، کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں تم 3 سوال کرنا چاہتے ہو، لیکن ان 3 سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا۔ جاؤ، وہ بچے دروازے پر کھیل رہے ہیں، وہ یہ جواب دیں گے۔ وہ بندہ دیکھ کر پریشان ہے کہ بچے کیا جواب دیں گے؟ ایک داڑھی والا اور ایک بزرگ، ایک فہم و فراست والا شخص ممبر پہ بیٹھا جواب نہیں دے سکتا، اور بات کر رہا ہے کھیلنے والے بچوں کی جو کھیل کود میں مصروف ہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ اب اسے کیا پتا کہ اس نے تو جو ممبر رسول پر بیٹھا ہے مولا علی شیر خدا، اس نے تو لعاب مصطفیٰ صرف 1 دفعہ چوسا ہے، اور وہ جو کھیل رہے ہیں انہوں نے تو کئی سال چوسا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کے دونوں فرزند حسن و حسین کھیل رہے تھے، تو روکا، کہا کہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ہمیں پتہ ہے تم سوال پوچھنے آئے ہو، واقعی کیا سوال پوچھنے آئے ہو؟ مولا حسن کہنے لگے حسین سے جواب تم دو گے یا میں دوں؟ تو مولا حسین کہنے لگے آپ ہی دیں۔ آپ نے جواب دیا، کہا سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ کیا ہے؟ تو فرمایا اتنا ہی ہے جتنا سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا دوسرا سوال یہ کہنا چاہتے ہو کہ زمین سے عرش تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا کہ مومن کی نگاہ اور مظلوم کی ہاں عرش پر پہنچتی ہے، بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ تیسرا سوال یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ حق اور باطل کا فاصلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے صرف 4 انگلیاں ہیں، یعنی تمہاری آنکھ سے لے کر کان تک 4 انگلیاں بنتی ہیں۔ آنکھ حق دیکھتی ہے، کان باطل سنتے ہیں، تو حق اور باطل کے درمیان صرف اتنا ہی فیصلہ ہے۔ وہ شخص ہکا بکا اور پریشان ہے، کہنے لگا جن کی اولاد، جن کے فرزند کھیلنے والے بچے علم کے اس مقام پر پہنچے ہیں، وہ خود شخصیت کیا ہوں گے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھے ہیں، امیر المومنین ہیں، کہنے لگے سلونی سلونی، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیوں آج علی عرش کا دروازہ بھی تک رہا ہے۔
تو گویا پتہ یہ چلا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی صحابی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگرچہ کوئی ترجمان القرآن ہے، کوئی مان ہے، لیکن علی کا مقابلہ کون کرے کہ علی شیر خدا نگاہ مصطفیٰ کے پروردہ ہے. اور علی کا مقام یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا اس وقت بستر رسول پر استراحت فرما ہے، آرام کیا ہے کہ جب دشمن کھڑے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو دو اشخاص کا انتخاب کیا. کہا ایک تو میرے ساتھ سفر میں ہوگا اور وہ ابو بکر ہے، تو دوسرے علی تم ہوگے جو میرے بستر پر ہوگے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزت کے لیے اللہ پاک نے میکائیل اور جبرائیل کو بھیج دیا. میکائیل جبرائیل کہنے لگے کہ یا اللہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ کہا جاؤ دیکھو زمین پر میرا علی نبی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تم نے یاری کیا کرنی ہے؟ یاری تو اس نے کی ہے، دیکھو اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں. مولا پھر ہم کیا کریں؟ ڈیوٹی دو، ایک دائیں کھڑا ہو گیا اور بائیں کھڑا ہو گیا تاکہ مولا علی شیر خدا کی حفاظت کر سکے. تو یہ تو وہ ہیں کہ جن کی حفاظت کرنے کے لیے عالم عرش سے ملائکہ آتے ہیں. میں اور آپ ان کے مقام کا اور ان کے رتبوں کا کیا جائزہ لے سکتے ہیں؟ 13 رجب مولا علی شیر خدا کا یوم ولادت ہے. آئیے اللہ رب العزت کی اس عظیم ہستی، اس شیر خدا کو، فاتح خیبر کو خراج تحسین پیش کریں کہ جس مولا نے علی کو بیچ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کر لیا. اور مولا علی شیر خدا اور فاطمہ الزہرا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عقد میں آئے ہیں. اور ایسا عقد ہوا ہے جو صرف زمین پر بعد میں ہوا، عرش پر پہلے ہوا.